کیا ہوا؟ اتنی جلدی ہار مان لی؟ اتنی جلدی اپنا یقین کمزور کر لیا؟ تم نے تو پہلے یقین اور معجزوں کی بات کرتے تھے، پھر اب کیا ہوا؟ کیوں ایسے اداس امیدیں ہار کر بیٹھے ہو؟ بھول گئے اللہ نے دن اور رات کی قسم کھا کر فرمایا ہے، نہ تمہارے رب نے تمہیں تنہا چھوڑا، نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور عنقریب وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری دعا ضائع ہو جائے گی یا جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تاخیر میں تو خیر چھپی ہے، تاخیر میں بندے کو صبر سکھایا جاتا ہے، اور تاخیر میں ہی تو اللہ نے معجزوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ آدھے دل کی یقین سے کبھی معجزے نہیں ہوتے کہ تم سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اپنی ساری پریشانیاں اس کے حوالے کر دو، اور ساتھ ہی فکر مند بھی رہو کہ فریاد سنی جائے گی یا نہیں، دعا قبول ہوگی یا نہیں، معجزہ ہوگا یا نہیں۔ اللہ پر یقین کرنے کی شرط اول یہ ہے کہ اس پر کامل یقین کیا جائے، سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ تمہارا دل وسوسوں کے درمیان نہ الجھتا رہے، دھتکارے جانے کا خیال تمہارے دل میں نہ آئے۔ تمہارے دل کی صدا ہونی چاہیے کہ میں نے جہاں ہاتھ پھیلائے ہیں اس رب کی شان کے خلاف ہے، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دل کے رازوں کی کتاب وہاں کھلتی ہے جہاں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں پہلے ہی دل کے سارے حال اس مالک حقیقی پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ وہاں دل ہی بات کرنے کے لیے لفظ نہیں تلاشنے پڑتے، نہیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کہنا ہے، وہاں تو بس آنسو اپنی بات کہہ جاتے ہیں، دل کا حال جو کا تو اللہ کے آگے رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہاں تو گنہگاروں کو بھی بڑی محبت سے سنایا جاتا ہے۔ وہ واحد جگہ ہے جہاں تم لاکھوں بے وفائیاں کرنے کے بعد بھی چلے جاؤ تو تمہیں دھتکارا نہیں جاتا۔ وہاں بے وفائیوں کا صلہ پیار کر کے اور معاف کر کے دیا جاتا ہے۔ تمہاری آنکھ آج غم اور تکلیف میں رو رہی ہے، ہو سکتا ہے کل تمہارے صبر کا صلہ تمہیں مل جائے اور تم اپنی پرانی تکلیفیں بھول جائے۔ کیا پتہ معجزے اور تم میں سے بس ایک دعا کا فاصلہ باقی رہ گیا ہو سکتا ہے اتنا عرصہ کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری اس دعا میں چھپا ہوا جو تم ابھی مانگ رہے ہو۔ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں قبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والے پسندیدہ شخص کو تمہارا ہمسفر بھی تو بنا سکتا ہے۔ دعائیں جب لوٹ کر آتی ہیں تو امیدیں بھی ساتھ لاتی ہیں، بس تم معجزے کا یقین دل سے نکالنے مت دینا۔ تمہیں معجزہ ہونے سے پہلے معجزے کا اشارہ ضرور ملے گا۔ ہمارا دل روتا رہتا ہے اور ہمارے آنسو اللہ تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے رب کریم سے توقع کرتے ہیں۔ جو دکھ اور تکلیف سے تم برداشت کر رہے ہو، صبر رکھو، کیونکہ صبر کے بعد شکر آتا ہے۔ کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں ٹوٹا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہاری حالت چھپی ہے اس سے اور وہ تمہاری تکلیفوں سے واقف نہیں ہے؟ جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری حالات کو بدلنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک بار دل کا حال اس سے کہہ کر تو دیکھو، اور وہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تم کہہ نہیں سکے۔ دعائیں تو قبول ہونے کے لیے ہی لبوں پر آتی ہیں۔ یہاں تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہاں وہ معجزوں کو تمہارے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ بہت ہمت دی ہے ہمیں اللہ نے ان لفظوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنے کا ارادہ کر لے
تو پھر وہ ہو کر ہی رہتی ہے، چاہے یہ پوری دنیا تمہیں جتنا اس سے دور کروانا چاہے، تم یا کوئی بھی اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا۔ انسان چاہے جتنے بھی منصوبے بنائے، آخر کار ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہا۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تمہارے لیے اللہ نے اجر لکھ دیا ہے اور تمہاری دعا قبول ہونے کے بارے میں لکھ دیا، تو پھر کوئی تمہاری اور اللہ کے اس فیصلے کے درمیان نہیں آ سکتا۔ اسی سے ہمیں امید ملتی ہے، ہماری یقین کا سفر شروع ہوتا ہے، ہمارا صبر مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے دعا مانگ لی، میں نے اپنی کوشش کر لی ہے، اب اگر اللہ نے دینا ہے تو کوئی نہیں اسے روک سکتا۔ اللہ جب دیتا ہے تو لے بھی سکتا ہے اور جب لیتا ہے تو دے بھی سکتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ جو ہاتھ دعا کے لیے تم اٹھاتے ہو، یہ جو لب تمہاری ایک ہی دعا کہتے ہیں، یہ بھی اختیار اللہ نے ہی دیا ہے ان کو، کیا کوئی چھین سکتا ہے؟ یہ اختیار تم سے نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جب دینے پر آئے نا تو جھولی بھر جاتی ہے، مگر انعامات ختم نہیں ہوتے۔